السلام علیکم۔ اس وقت میں ہوں راولپنڈی رنگ روڈ پہ، جو کہ آلموسٹ کھلنے والی ہے، آلموسٹ کمپلیشن کے مراحل پہ ہے۔ اور یہ موقع ہے جی دریائے سواں کا پل ہے جو راولپنڈی رنگ روڈ پہ بنا ہوا ہے۔ اور یہ میرا کہتے ہیں نا لگ بھگ ایک دہائی کا رونا ہے میرا، کہ یہ جو دریائے سواں پہ ہم دکھ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ تقریباً آلموسٹ راولپنڈی شہر سے ہم تقریباً لگ بھگ 40-45 کلومیٹر باہر ہیں، اور اس کے 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر باہر آنے کے بعد بھی اس کی یہ حالت ہے۔ تو میرا اکثر یہ جو رونا ہے نا، وہ یہی ہے کہ اگر ہم 40-50-60 ارب روپیہ اس پہ لگا سکتے ہیں، تو کیا ہم کوئی 40-50 کروڑ روپیہ دریائے سواں کو صاف کرنے پہ، اس کو ٹریٹمنٹ کرنے پہ، اس کے لیے ویٹ لینڈ بنانے پہ، یا اس کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر نہیں لگا سکتے؟ لیکن کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے پروجیکٹس ہیں نا، یہ ویزیبل ہیں، یہ نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو گندا پانی ہے، یہ گندا پانی، اس کے اوپر کوئی آپٹکس نہیں ہے، اس کے اوپر امید ہے کہ جتنا ہم لابنگ کر چکے ہیں، اس کے اوپر باتیں کر چکے ہیں، امید ہے کہ اس کے اوپر ہماری سنوائی ہوگی۔ لیکن میری ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے راولپنڈی کے رہنے والوں سے، اسلام آباد کے رہنے والوں سے، اور اس کے ارد گرد جتنی آبادی ہے، جو 50-60 لاکھ کی آبادی جو روزانہ اپنا سیوریج کا پانی، اپنا ڈرین کا پانی، کیمیکل کا پانی، انڈسٹریل پانی اس میں پھینکتی ہے، آپ لوگوں نے اس کے بارے میں ڈیمانڈ کرنی ہے، آپ لوگوں نے اس کے بارے میں بات شروع کرنی ہے کہ ہمیں رنگ روڈ بہت اچھا ہے، بہت اچھے منصوبے ہیں، بہت اچھے پروجیکٹس ہیں، لیکن یہ جو دریائے سواں ہے، یہ جو گندا پانی ہے، یہ جو پچھلے 40 کلومیٹر سے اسی طرح ہی آ رہا ہے، اور اگلے 100 کلومیٹر اس طرح جائے گا، اور راستے میں کتنے کھیتوں کو سیراب کرتا جائے گا، کتنے کنوؤں کو، کتنے گاؤں کو یہ پلوٹ کرتا جائے گا، اور پھر ہم لوگ یہی سبزیاں، یہی پانی، اسی کے پلے ہوئے جانوروں کا دودھ پیتے ہیں۔ اور ایون اگر آپ کو حیرانی نہ ہو، تو راولپنڈی کے اور کنٹونمنٹ کے بھی جو علاقوں کے بہت سے جو رہنے والے ہیں، بیریا ٹاؤن کی طرح کے علاقوں کے، ڈی ایچ اے کے طرح کے علاقوں کے، یہ بھی دریائے سواں کے کناروں پہ دونوں طرف لگے ہوئے کنوؤں کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو چاہے وہ برتن دھوتے ہیں، چاہے آپ نہاتے ہیں، یا چاہے آپ ٹوتھ برش کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، وہ پانی یہی ہے۔ تو اگر ہم نے اس دریائے سواں کے اس پانی کو صاف کرنے کا، ٹریٹمنٹ کرنے کا، اس کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا، اپنے گھر سے جو گندا پانی ہے اس کو پراپرلی ڈسپوز کرنے کا، اپنے محلوں کے اندر، چاہے وہ سی ڈی او ہو، آر ڈی اے ہو، ٹی ایم اے ہو، جو باقی اتھارٹیز جتنی بھی ہیں، ان سب نے بھی یہ سوچنا ہے کہ آپ ضرور روڈز بنائیں، بلڈنگز بنائیں، باقی پروجیکٹس بڑے بڑے اوور ہیڈز، انڈر پاسز بنائیں، لیکن ایک پرابلم جو ہماری نالہ لئی، دریائے سواں اور ہمارا سیوریج ہے، ہمارا جو گندا پانی ہے، اس کے بارے میں سوچیں۔ اور یہ دیکھیں جی کتنے خوبصورت آپ کو نظارے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے جناب رنگ روڈ کے اوپر دریائے سواں کا ہمارا دکھ، اور مجھے امید ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، 10 سال بعد، 5 سال بعد کوئی نہ کوئی ضرور اٹھے گا اور سنے گا ہماری بات کو، کیونکہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ کتنا بڑا انوائرمنٹل ہیزرڈ ہے، کتنا بڑا ایشو ہے، اس کے بارے میں جس کو بھی عقل فہم ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ یہ اس 125 کلومیٹر کو کتنا پلوٹ کر رہا ہے۔ یہ ہے جناب ہمارا پیغام سیو دا ٹریز کی طرف سے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو، اتھارٹیز کو، ایڈمنسٹریشنز کو پبلک اویئرنیس دیں، بتائیں لوگوں کو کہ حالات کیا ہیں۔ دریائے سواں سے السلام علیکم۔ سیو دا ٹریز، سیو دا واٹر۔